آج ہم نے دیکھی حور پری جو کہ تھی بازو میں لنگور کے کھڑی. جی بالکل ایسا میں کچھ نہیں کہنے والی. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ. ہائی دوستو، بہت سارے پوائنٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، اگر کچھ پوائنٹس مس ہو گئے تو اس کے لیے سوری. سوچتی ہوں یہ بھی بولنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی بتانا ہے اپنے آڈینس کے ساتھ، یہ بھی شیئر کرنا ہے، لیکن نہیں. اینڈ میں جا کے پتہ چلتا ہے جب سیو ہو جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اپلوڈ ہونے والا ہوتا ہے یا ہو بھی چکا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے جازب یہ کیا کیا، یہ والا اہم پوائنٹ تو مس ہو گیا. چلو کوئی نہ، اب کرتے ہیں اپنے ریئیکشن کا باقاعدہ آغاز. جنہوں نے لائک نہیں کیا لائک کر لیں، سبسکرائب نہیں کیا تو کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ممی کی، پپا کی، کس کی؟ ارے نہیں بھائی، اتنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اجازت کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے نا، تو کر دیجئے نا سبسکرائب. جناب سٹارٹ لیتے ہیں اپنے ریئیکشن کا. آج ڈی ڈی نے اپنی بیوی کا فیس ریویل کیا، سیکنڈ وائف کا پتہ نہیں ڈی ڈی نے کیا کس نے کیا. خیر 2-4 دن پہلے ہمارے پاس اس کا فیس ریویل ہو چکا تھا، اور اس کا فیس دیکھنے کے بعد جو میرے ایکسپریشنز تھے وہ یہاں میں بالکل بیان نہیں کرنا چاہتی. میں ان فرنٹ آف کیمرہ نہیں آتی، ورنہ یقیناً میں وہ سب کچھ لائیو میں جو ہے ریکارڈ کرتی اور آپ لوگوں کو دکھاتی کہ جاذب زندگی کے یہ ایکسپریشنز تھے ڈی ڈی محترم کی. محترمہ ثانیہ صاحبہ کو دیکھنے کے بعد میں الفاظ یہاں نہیں ادا کرنا چاہتی. تمام چہرے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. یہ بندی جو چہک چہک کر وائٹی پر کہتی تھی ایسا کچھ تو تھا کہ دلبر کو کراچی سے یزمان کھینچ لائے. ایسا کچھ تو تھا جو دلبر کو کراچی سے یزمان آنا پڑا. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی حور پری ہوگی اور کیسی حسین دوشیزہ ہوگی، اور اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا رہی ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اس کے پیچھے کے کیا راز ہیں اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. راز و نیاز ہیں جی، اس پہ بھی بات کریں. خیر دوستو، بڑھتے ہیں اپنے ریئیکشن کی طرف. سب سے پہلے بات کروں گی میں آج کی اس محترمہ کے. کوئی 8K کی اس نے جو ہے وہ کر دی ہے، پارٹی کر دی ہے، سیلیبریشن کر دی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اس کے کیک کے اوپر یوٹیوب کی بجائے یوٹب لکھا ہوا تھا. تو واقعی ہائی فائی ایجوکیٹڈ وومن کا آج جو تھا وہ 8K ٹب کا سیلیبریشن تھا. بالکل جی، 8K ٹب ہی آپ کا یوٹیوب نہیں ہے. اگر 8K کی آپ نے سیلیبریشن کرنی تھی تو سب سے پہلے آپ کو اپنا کامنٹ سیکشن ضرور کھول لینا چاہیے تھا. اپنی اوقات کے حساب سے چھترول آپ کی آج کی بنتی تھی. لوگوں نے آپ کو اپنی طرف سے آج کے دن کے گفٹس بھی تو پہنچانے تھے. لاتیں، ٹھڈے، گھونسے، مکے، ہے نا، وہ سب کچھ آپ کا بھرا ہوا ہوتا کامنٹ سیکشن. لیکن نہیں، آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے نا، ضرورت نہیں ہے. 8K کی سیلیبریشن کے لیے آپ نے اپنا واقعی یوٹب بنا رکھا ہے. اگر وہ یوٹیوب ہوتا تو آپ کا کامنٹ سیکشن آف نہ ہوتا. جی دوستو، یہاں پہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آخر یوٹب کا کیا مطلب ہے. یوٹب کا ہی مطلب ہے جناب، ایک ٹب ہے، ایک چھوٹا سا انہوں نے حمام بنایا ہوا ہے جس میں یہی دونوں ہیں. اس حمام میں یہی ننگے ہیں، باقی اس حمام میں کوئی شامل نہیں ہے. ایسے ہی لگا مجھے یہ یوٹب. خیر بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یہ بندی، اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے کہ اس کو یوٹیوب اور یوٹب میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، اور یہ آ کر بیٹھ جاتی یہاں پر بھاشن دینے. ٹھیک ہے، اچھا ایسے لگتا ہے جیسے اس نے دلبر سے شادی جو ہے وہ دلبر کو پسند کر کے نہیں کی، دلبر سے محبت کر کے نہیں کی، دلبر سے ہمدردی، جیسے کہتی ہے نا وہ ٹسوے بہاتا تھا، روتا بلکتا تھا، ایڑیاں رگڑتا تھا ہمارے جو ہے وہ دروازے پہ. تو اس کے بیانات، اس کے ریئیکشن سے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا، بلکہ یہ لگتا ہے کہ اس نے دلبر سے شادی صرف اور صرف فاطمہ سے دشمنی میں کی ہے. جی بالکل، کیونکہ اس کے ریئیکشن ہمیشہ فاطمہ کے خلاف جاتے ہیں، اور یہ چاہتی ہے جیسے کہ فاطمہ دلبر کی زندگی سے مائنس ہو جائے. پبلک میں آ کر کہتی ہے کہ میرا ایسا کوئی وہ نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے، میری کوئی دشمنی نہیں ہے، بلا بلا بلا. لیکن در حقیقت یہ جب بھی بیٹھتی ہے یہ فاطمہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے مدعا معاملہ لے کر بیٹھتی ہے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی بکواسیات آ کر کرتی ہے. سننے میں آیا کہ اس نے فاطمہ کے لیے کل جو ہے اپنے ریئیکشن میں کہا تھا کہ تمہاری تربیت نہیں، کہ پتہ نہیں تمہارے ماں باپ کی تربیت یا ماں نے تربیت نہیں دی، ایسا کچھ اس نے بکواس کی تھی، جس کو لے کر آج فاطمہ بہت زیادہ خفا تھی، اور دوبارہ آ کر اس کو مجبوراً ریئیکشن دینا پڑا. میں نے نوٹس کیا ہے کہ فاطمہ حتی الامکان ریئیکشن نہیں دیتی. ٹھیک، ایک اور چیز بھی ہم کہوں گی کہ یہ بندی جو ہے یہ کہتی ہے کہ بھئی میری بہن سے ریلیٹڈ بلا بلا بلا. تو تمہاری بہن دلبر کی اگر ایک اور بیوی لگتی ہے، دلبر کی چوتھی بیوی اگر سائمہ کیا کہتے ہیں ٹپنی لگتی ہے، تو پھر تو فاطمہ غلط ہے نا. فاطمہ تم اس سے پوچھ لو، اس سے کنفرم کروا لو کہ اگر تمہارے شوہر نے، دلبر سے کنفرم کرواؤ کہ تمہارے شوہر نے جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی چوتھی شادی کر رکھی ہے، تو پھر تو تم جو ہے وہ واقعی غلط کر رہی ہو، ہے نا، غلط کر رہی. لیکن نہیں، اگر چوتھی بھی ہوگی تو دلبر کی بیوی ہوگی، تو دلبر کی بیوی ہونے کے ناطے فاطمہ کا کوئی نہ کوئی حق بنتا ہے اس کو رسپانس کرنے کا. یہاں فاطمہ کی جنگ ہو رہی تھی سائمہ ٹپنی سے، اور سائمہ ٹپنی ایز دلبر سالی ہے. ٹھیک ہے، دلبر کی سالی جو سمیرہ ہے اس کو بولنے کا کوئی حق نہیں، لیکن دلبر کی سالی جو سائمہ ہے اس کو بولنے کا پورا حق ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہاں دلبر ایسا اس سے
کیا کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے کہ جہاں فاطمہ کو تو بولنے کا حق نہیں ہے، بولنے کا حق ہے لیکن سمیرہ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ جو سنیا پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ سنیا، یہ جو ہے یہ کسی چیز کو بھی بیلنس لے کر نہیں چل رہی۔ یہ کہہ رہے تھے پہلے ہے کہ دلبر جو ہے وہ دونوں طرف ایک جیسا سلوک کرے گا، لیکن ابھی واضح پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف ایک جیسا سلوک قطعی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سنیا بندی نے جو ہے کل یہ کہا کہ اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو خاص طور پر تعلیم ضرور دو، ورنہ وہ کسی کے اوپر بات کرنے کے بجائے بھونکنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ بات آپ کو جو ہے وہ اپنی بہن کوٹھے ٹپنی سائمہ کی باری پہ کیوں یاد نہیں ہوتی؟ جب سائمہ کوٹھے ٹپنی آتی ہے اور پبلک میں بیٹھ کر کسی غیر مرد کو گندے گندے القابات سے نوازتی ہے، جو کہ اس کے بہنوئی کا باپ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ رشتے کا تقدس نہیں، رشتے کا احترام نہیں ہے، عمر کا لحاظ نہیں ہے، الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں، اور کتے کی طرح بھونک کے چلی جاتی ہے۔ تو تمہارے باپ نے اگر تمہیں 4 جماعتیں پڑھا دی ہیں تو 2 جماعتیں اس سائمہ کوٹھے ٹپنی کو بھی پڑھا دیتے۔ سیریسلی ایک بات بتاؤں، یہ دونوں بہنیں مجھے کم سے کم میٹرک فیل تو لگتی ہیں، مڈل فیل لگتی ہیں یار، مجھے انگوٹھا چھاپ لگتی ہیں، ٹھیک ہے، انگوٹھا چھاپ۔ ان کے تھمبنیلز دیکھیں انگوٹھا چھاپ والے ہیں، ان کے یوٹیوب دیکھیں انگوٹھا چھاپ والے ہیں، پبلک میں آگے ان کا بیہیویئر دیکھیں، آڈینس کے ساتھ پبلک کا ان کا بیہیویئر دیکھیں، یہ انگوٹھا چھاپ عورتیں آ کر یہاں لوگوں کو چونا لگا رہی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ ویسی جو ہے یوٹیوب جو ہے نا وہ کسی گلی محلے کے نکڑ کا کوئی نرسری پرائمری اسکول ہے، جس کے اندر آ کر یہ اپنی رٹی رٹائی رٹو طوطے والی قاعدے والی ABC اور اردو جو ہے انگلش جو ہے وہ جھاڑ لیں گے، سبسکرائب کر لیں گے، ہے نا، سمپاتی اور سبسکرائب، ہے نا۔ تو یہ سب کچھ ان کو لگتا ہے کہ بہت ایزی ہے، کہنا بہت ایزی ہے۔ فاطمہ کے اوپر آ کر بکواسیات کر لی، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا تھا، کسی اینگل سے تمہارا حق نہیں بنتا تھا۔ فاطمہ نے آج تک جتنی بات کی ہے وہ دلبر سے ریلیٹڈ کی ہے۔ اگر تمہاری بہن نے آ کر فاطمہ کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا تو اس کا جواب اگر فاطمہ نے دیا ہے تو اس کا جواب تمہاری بہن کو دینا چاہیے تھا، نہ کہ تمہیں، ٹھیک ہے۔ تمہارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ اپنی بہن کو تمہیں پٹا ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ بھونکنے کے لیے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، بھونکنے کے لیے وہ آتی ہے کیونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ بقول تمہارے ان پڑھ تو سب بھونکتے ہیں، تو تمہاری ماں کتنی ایک ایجوکیٹڈ ہے، وہ بھی تو ان پڑھ ہے نا، اور اس نے مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی بات کرنے کے بجائے کچھ ایسے ہی کیا ہوگا جسے بارکنگ کہتے ہیں۔ مجھے کہنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ کسی کو ماں کو بیچ میں لانا، لیکن وہ یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پہ آتی ہیں، ہے نا، تو کہہ سکتے ہیں۔ اور تمہاری تربیت تو انہوں نے ہی کی ہے نا، سامنے بیٹھی ہیں، تمہاری تربیت کی ہے تو بڑی اچھی تربیت کی، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور فاطمہ کی مری ہوئی ماں کو یاد کرنا یہ تمہاری تربیت ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں یہ تربیت دی ہے کہ کوئی دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی جان نہیں چھوڑنا، بھلے سے اس سے تمہارا کوئی رشتہ ہو نہیں ہو، لینا دینا ہو یا نہیں ہو۔ خیر دوستو آگے بڑھتے ہیں، لائک ضرور کیجئے گا۔ اچھا جناب، تھوڑی سی بات کروں گی یہاں پر دلبر کے بھیجے گئے پھولوں سے ریلیٹڈ۔ فاطمہ نے ان پھولوں کی پتیاں سڑی ہوئی، مرجھائی ہوئی، کچرے سے شاید سمیٹی ہوئی، جیسے کمرے میں جھاڑو پھیرتے ہیں نا اور پتیاں سمیٹ لیتے ہیں، اس طرح کا وہ لک لگ رہا تھا۔ اور وہ پتیاں فاطمہ جو ہے وہ پھینک رہی تھی کھڑکی سے باہر، ہوا میں اڑا رہی تھی، کچرے میں پھینک رہی تھی، اور ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ پھول تو لوگ قبر پہ بھی ڈال دیتے ہیں، اور قبر پہ ڈالنے آئیں تو اس کے ساتھ والی یعنی بازو والی قبر پہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ عزت نہیں دیتے تو تمہارے پھولوں کا کیا میں اچار ڈالوں؟ اس بندے نے ویلنٹائن ڈے کا کہہ کر جو ہے وہ نینو کا کہا ہے کہ میں نے نینو کو پیسے بھیجے ہیں اور نینو نے پھول اور کچھ جو بھی لیا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس نے پبلک میں آ کر کہا مجھے نہیں پتا، اور وہ پھول جو ہے میں نے فاطمہ کے لیے بھیجوائے، یعنی کہ یہ بھی ایک کانٹینٹ تھا۔ اگر تم اپنی بیوی کے قریب آتے ہو، تم کراچی گئے ہو، اپنی بیوی کے پاس رہے ہو، اور تم وہاں لے جا کر اس کو پھول نہیں دے سکے، اس کو راضی نہیں کیا، تو پھر اتنے دور سے ناٹک کرنے کا، ڈرامہ لگانے کا، نوٹنکی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف کنٹروورسی، صرف کانٹینٹ۔ اب فاطمہ نے وہ پھول پھینک دیے ہیں، اب آپ دیکھیے گا کہ یہ ان پھولوں کی کتنی چٹنی بناتا ہے، رائتا بناتا ہے، اور اس رائتے کو وائٹی پر کیسے بکھیرتا ہے نا، یہی کرو گے تم۔ حالانکہ فاطمہ اس وقت دکھ میں، تکلیف میں، وہ خفا ہے، اور اس کا پورا حق بنتا ہے وہ تمہارے پھولوں کو چولہے میں بھی ڈال دے تو تمہیں اف نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے پبلک میں آ کر بتایا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو، کیا رویہ کر رہے ہو، تم نے پیسے بھجوا دیے ہیں تمہاری طرف سے، وہ پھول لے کر جائے، چولہے میں لے کر جائے، کچھ بھی لے کر جائے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم نے کہا وہ پھول لے کر گئی، کیا لے کر گئی مجھے نہیں معلوم، صحیح۔ خیر فاطمہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ تمہیں کرتے رہنا چاہیے، وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اپنی دونوں بیویوں کو منا کر رکھنا چاہیے۔ جیسے تم سنیا کے جو ہے وہ منتے ترلے کرتے ہو، اس کے تھلے لگے ہوئے ہو، اسی طرح تمہیں فاطمہ کی بھی منتے ترلے کرنی چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، اور اس کے تھلے بھی لگ کے رہنا چاہیے، کیونکہ بقول تمہارے تم دونوں طرف برابری کا سلوک کرنا چاہتے ہو اور کر بھی رہے ہو، ہے نا، بقول تمہارے، حالانکہ اس میں ذرا سی بھی ریالٹی نہیں ہے۔ خیر دوستو، اس نے پھول بھیجے، اس نے دکھاوا کیا، اس نے لوگوں کے سامنے دکھاوا کیا، اس لیے کیا کہ بھئی میں اگر ایک بیوی کو پوچھ رہا ہوں تو دوسری کو بھی پوچھ رہا ہوں، نہیں، تم اپنی بیوی سے ٹوٹل 12 گھنٹے کی مسافت پہ ہو فاطمہ سے، ٹھیک ہے، اور تمہاری بیٹی بالکل موت کے منہ میں، یہ میں سچ بات بتاؤں، اب یہاں پر یہ الفاظ شاید فاطمہ کو بھی برے لگیں، لیکن ریالٹی یہی ہے، وہ چھوٹی سی ننھی سی جان ہے، اس کی پسلیاں چل رہی ہیں۔ میں نے باقاعدہ آج فاطمہ کے
व्लॉग में देखा है कि तुम्हारी बेटी को नमूनिया हुआ है, उसकी पसलियाँ चल रही हैं और तुमने उसको बिल्कुल इस तरह छोड़ा हुआ है जैसे वो तुम्हारी औलाद ही नहीं है। दिलबर, सब कुछ दुनिया नहीं होती, एक दिन मरकर इस मिट्टी के नीचे भी जाना है और वहाँ अपने आमाल का जवाब भी देना है। ये बच्ची इतनी तकलीफ़ में है, इतनी बुरी तरह करा रही है, तुम्हें पता है ये नमूनिया इसका बिगड़ कर डबल नमूनिया, और फिर वो उसको किस तरफ ले जाएगा। आज मेरे मुंह से वो अल्फाज निकले भी हैं, शायद फातिमा को अच्छे ना लगें क्योंकि वो एक माँ है, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है। खैर, दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि एक माँ जो है वो शेरनी होती है, ठीक है, औरत होती है, लेकिन एक माँ शेरनी होती है। यहाँ मैं उन माँओं को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रही जिनके बच्चे नहीं हैं या जो है वो इस नेमत से महरूम है, मैं उनको बिल्कुल टारगेट नहीं कर रही, लेकिन मैं एक जो है जज्बे की बात कर रही हूँ कि जब एक बच्चे के ऊपर हर्फ आता है तो एक माँ शेरनी बन जाती है। यही कुछ जो है मैंने देखा है फातिमा में भी, और यही कुछ मुझे देखने को मिला है आयशा में, और यही कुछ था हमारी सितारा में। तो बेगैरती जितनी देखने को मिली है वो सारी हमें मिली है दिलबर से देखने के लिए। साजिद भाई भी ये पटड़ी से उतरे हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक की बात सुनते सुनते साजिद भाई पटड़ी पर वापस आए हैं, उन्होंने अपनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट उसको बहाल किया। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर तुम्हारी इस बच्ची को कुछ हो गया ना दिलबर, तो तुम्हें पब्लिक कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी भी माफ़ नहीं करेगी। एक शख्स अगर सुबह 6 बजे घर से निकलता है, वो शाम 6 बजे अपने बच्चों के पास पहुंच सकता है। बस इतनी सी मुसाफत पे वो बैठा हुआ है और अपनी बेटी की हालत का तमाशा देख रहा है, खामोश तमाशाई बनकर। अच्छा, एक और नाटक भी इन लोगों ने किया। सनिया की बहन जो है सायमा टपनी ने कहा कि सनिया कोटद्दू में जिसके घर बैठी हुई है वो मेरी बहन समीना है, ठीक है, ऐसे कुछ नाम बताया उसने। लेकिन आज ये बात दिलबर ने भी बोली, लेकिन साथ ही उसने किसी के घर में खाना खाते हुए, डिनर करते हुए ये भी बताया कि ये उस बाजी की अम्मी के घर हम आए हुए हैं। जब उस बाजी की अम्मी अलग है और तुम्हारी माँ मतलब तुम्हारी सास अलग है, या तो फिर ये सौतेली बहन है या तो फिर कोई बहन नहीं है ना, या तो ये सौतेली बहन है या तो कोई बहन नहीं। और अगर सौतेली बहन है तो ये वहाँ क्या कर रही है? जैसा इन बहनों का मिजाज है या इनकी माँ का मिजाज है, तो मुझे तो लगता है इसने अपनी सौतेली को भी कुछ खिला पिला के साइड पे कर दिया होगा, है ना। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं बार बार क्यों बोल रही हूँ आज मैं, लेकिन मुझे बार बार हर पॉइंट के बाद अपना लाइक याद आता है कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। खैर जनाब, तो बात करते हैं थोड़ी सी चाचा गुलाम, है ना, चाचा गुलाम से रिलेटेड थोड़ी सी बात करते हैं कि चाचा गुलाम जो है हाँपते काँपते आज भी उन्होंने अपना व्लॉग बनाकर अपलोड किया, और अपने व्लॉग के स्टार्ट में ही वो बेचारे इतने हाँप काँप रहे थे, सीरियसली उनकी कोई बात मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मैं स्किप करके देखती हूँ। वो बेचारे इतनी मुश्किल से बात कर रहे होते कि मुझसे वो सुना भी नहीं जा रहा होता। फिर भी पता नहीं क्या उनको आफत पड़ी है, क्या उनको ऐसी मुसीबत पड़ी है कि उन्हें व्लॉगिंग करनी ही करनी है। देख लेते हैं कि ये व्लॉगिंग कितने दिन चलती है, कितनी देर चलती है, और सब देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ ये व्लॉगिंग कितने दिन घसीट लेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं। वैसे इनका चैनल बंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि इनका चैनल बंद हो जाए। अजीब जो है ना वो मरदूद किस्म की व्लॉगिंग करते हैं, लोगों को बात बुरी लगेगी लेकिन बात सच है। इस बंदे ने आज सितारा की गाड़ी का नंबर रिवील कर दिया है, जी बिल्कुल, जो कि मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ी गलती है, बेवकूफ़ी है। खैर, सितारा की गाड़ी का नंबर रिवील किया है, और उसके अलावा ये एक और चीज़ इसके व्लॉग में मैंने नोटिस की, मैंने पूरा व्लॉग देखा भी नहीं देखा जाता यार, इतना लंबा व्लॉग और इतना बेकार व्लॉग। उस व्लॉग में ये बंदा जो है अपनी बीवी के ऊपर यानी सितारा की माँ के ऊपर कैमरा पकड़ता है, खाने के ऊपर से कैमरा हटाता और कहता हम खाना खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखता कि मैं अपनी बीवी की बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो पब्लिक को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आंटी की थाइज़, आंटी की पेट, कमर, सब जो है वो कैप्चर हो रहा है, और बहुत ही चीप लग रहा है वो व्लॉग वहाँ से। तो मैं ये नहीं पता कि कैमरा जो है वो अगर कट करना है तो कहाँ पकड़ना है, क्या करना है, एडिटिंग में तुम्हें नहीं पता कौन सी चीज़ डालनी कौन सी नहीं। और आंटी का मूड जब ख़राब होता है तो फिर लोग आकर कहते हैं, खासतौर पर हेटर्स कहते हैं कि सितारा की माँ जो है वो हाजी गुलाम के व्लॉग में मुँह चढ़ाकर बैठी होती है। सीधी सी बात है, एक बंदी जो है वो नहीं चाहती, क्योंकि उसके शौहर को कैमरा के एंगल का नहीं पता, उसको एडिटिंग का नहीं पता, कट पेस्ट का नहीं पता, उससे जो रिकॉर्ड करता है वो वही कुछ अपलोड कर देता है। यहाँ आंटी का मूड इसलिए ख़राब होता है कि वो आंटी की बॉडी के ऊपर, आंटी की जो है ना बॉडी फिगर के ऊपर कैमरा पकड़ के बैठा हुआ होता है, और आंटी का पूरा बॉडी वहाँ शो होता है, जो कि इंतहाई नामुनासिब चीज़, और आंटी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ वो इरिटेट हो रही होती हैं। देखो, एक बंदा सामने से तैयार होकर आकर खड़ा होता है, कैमरे के सामने खड़ा होता है, वो अलग चीज़ होती है। एक आप घर के काम कर रहे हो, घर के हुलिये में हो, आप जैसे बैठे हुए हो, आपको नहीं पता आपकी लुक वहाँ से कैसे आ रही है, और वहाँ पर आप पर कैमरा पकड़ लिया जाए तो आप इरिटेट ही होगी। तो खैर, मेरी तो दुआ है कि इस बुढ़ाऊ का चैनल जो है वो बंद हो जाना चाहिए। पहले तो किसी ने कोई नेक काम किया था, लेकिन अब पता नहीं ये नेकी कौन करेगा। थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे आयशा से रिलेटेड। आयशा ने अपना जो है वो 2 दिन का व्लॉग अपलोड किया, किसी शादी को एंजॉय कर रही थी, मेहंदी का फंक्शन था और आई थिंक बारात का फंक्शन था, या वलीमा, जो भी, हाँ बारात हुआ होगा ना, दुल्हन के घर वालों की तरफ से ही मेहंदी का इन्विटेशन होता है। खैर, जिसकी भी शादी थी, जो भी था, बहुत अच्छा इवेंट था, सब कुछ बहुत अच्छा था, हमें बड़ा अच्छा लगा। आयशा जो है अपने बच्चों को तैयार लेकर गई, ख़ासतौर पर अली की तैयारी करवाई, बहुत अच्छा लगा। अली वाकई बहुत खुश है अपनी माँ के पास, और वाकई उस बच्चे के चेहरे पर अब ग्लो दिख रहा है, अब उसकी हेल्थ वाइज वो बच्चा हेल्दी दिख रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि फातिमा उसको रोटियाँ नहीं देती थी, उसको बाप की अय्याशी, बेहोशी
ٹھیک ہے. اس سب کچھ نے اس بچے کو ختم کر دیا تھا. ظاہر سی بات ہے وہ روز تماشے دیکھتا تھا. جو کچھ اس کا باپ کر رہا تھا، پی پلا کے ٹن ہو جانا، گلیوں میں گٹروں پر گر جانا، ظاہر سی بات ہے وہ سب کچھ وہ بچہ دیکھ رہا تھا، فیل کر رہا تھا. گھر کے اندر جھگڑے ہونا، رونا پیٹنا، سب کچھ وہ بچہ دیکھ رہا تھا. وہ سب کچھ اس کی میموری میں جا رہا تھا، اس کی نفسیات پہ اثر کر رہا تھا. اسی طرح گلی محلے کے لڑکے دوست وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. وائی ٹی پر جو بکواسیات اس کا باپ کر رہا ہے یا جو ہو رہی ہے، اس کی جو ہے وہ تیسری ماں سے ریلیٹڈ، ماں کہوں کیا کہوں، اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں وہ سب کچھ وہ بچہ فیس کر رہا تھا، جو کہ اس بچے کی ہیلتھ اور دماغ پر بہت برا اثر ڈال رہا تھا. اور میں یہ چاہوں گی، عائشہ سے کہوں گی، تم اپنے بچے کو بلاگ میں لائی ہو، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا کیا. ظاہر سی بات ہے تمہیں اس کی پرورش کرنی ہے اور تمہیں پبلک کو دکھانا ہے، اور بچہ بھی اس چیز کو فیل کرتا ہے کیونکہ باپ نے اس کو اس چیز کا عادی بنا رکھا ہے کہ کیمرہ اس کے اوپر بھی پکڑا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اب اس کو عجیب لگتا ہے کہ میری ماں پتہ نہیں مجھے اچھا نہیں سمجھتی، مجھ سے پیار نہیں کرتی، یا میں اس قابل نہیں لگتا اپنی ماں کو کہ وہ مجھے بلاگ میں لے. چلو اچھا ہے آپ نے بلاگ میں لیا. دوسری چیز میں یہ بھی کہوں گی، ایک چیز کا خیال رکھنا کہ بچے کو یوٹیوب سے دور رکھنا، کہ آپ کا بچہ کبھی یوٹیوب سرچ نہ کرے، کبھی یوٹیوب کے اوپر نہ آئے. اگر آپ کو اپنے بچے کو اسکرین ٹائم دینا بھی ہے تو آپ اس کو کوئی گیم ویم جو ہے اس قسم کی چیز لگا دیا کریں اور ٹائم رکھا کریں. اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا بچہ سوشل میڈیا ایپس کے اوپر جائے اور سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز بھی دیکھے. اور اس کے علاوہ اپنے باپ ماں کسی سے بھی ریلیٹڈ کوئی ایسی چیزیں اس کے ذہن میں نہیں جانی چاہیے. اور یہاں پر یہی بات میں فاطمہ سے بھی کہوں گی کہ کوشش کرو کہ فادیہ کو جو ہے یوٹیوب سے بالکل دور کر دو. ٹھیک ہے. اسکرین ٹائم ان کا چینج کر دو، اسکرین کے اوپر دکھانا کیا ہے وہ چینج کر دو. یہ یوٹیوب آپ کے بچوں کی مینٹلی ہیلتھ کو بہت بری طرح ڈسٹرائے کر دے گا. اور پھر ایسے ہی بچے ہوں گے آپ کے، جیسے کہ یہ دلبر ہے، جیسے کہ یہ نینو ہے، جیسا کہ یہ حاجی غلام ہے. اسی ٹائپ کی چیزیں پھر آگے جو ہے ان بچوں میں بھی پروان چڑھیں گی اور ایسی ان کی نیچر بنے گی. یہاں تھوڑی سی بات کروں گی، کوکنگ رینج لیا اور بہت خوش تھی عائشہ نے کہا کہ 2 سال سے اس کا یہ سپنا تھا، خواب تھا، خواہش تھی کہ وہ اپنا کوکنگ رینج لے، اور بہت ہی خوبصورت اس نے کوکنگ رینج لیا. اللہ اس کو نصیب کرے. یہاں پر ایک چیز میں اور کہوں گی اس کو کہ دیکھو آپ کی یہ یوٹیوب پر آپ کی اپنی محنت ہے، سب کچھ آپ کا اپنا، آپ اپنی سہولت کی چیزیں لو، ویل اینڈ گڈ. لیکن میں سے ایک چیز کہوں گی کہ یہ پیسہ جو تمہارے یوٹیوب چینل پر اب آئے گا، کوشش کرو کہ اسے اپنے بچے کے لیے ضرور جو ہے وہ سیو کرو. علی کو اس کی اسٹڈیز میں اس پیسے کی ضرورت رہے گی، اور اچھا رہے گا کہ علی جو ہے وہ اپنی ماں کے پیسے پر پلے. باپ جو اب اس کا جو دوسرا باپ ہے اس کے اوپر بوجھ نہ بنے، ہے نا. تو یہ تمہیں کوشش کرنی چاہیے. کچھ پیسہ تم علی کے نام کا ہر منتھ کی انکم سے ضرور سیو کرو. وہ تمہارے بیٹے کے کام آئے گا، بیٹے کی اسٹڈیز میں، ایجوکیشن میں کام آئے گا. دوسری چیز میں کہوں گی کہ تمہارا اپنا بیوٹیشن کا کام ہے، اپنی اسکل کو مزید تم پالش کرو. تمہاری اسکل کو بہت زیادہ محنت اور پالش کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کام میں بہت جدت آتی ہے. اچھی بات ہے تم ایک بیوٹیشن ہو، لیکن تمہیں اپنی اسکل کو مزید جو ہے پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید کچھ جو ہے وہ اچھے انسٹیٹیوشنز سے ایڈوانس کلاسز لینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تمہیں اچھا پیسہ چاہیے ہوگا. کسی نامور آرٹسٹ کے پاس جا کر تمہیں کچھ ایڈوانس کلاسز ضرور لے لینی چاہیے، کیونکہ جب تم اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے پیروں پر مزید مضبوط ہو اور مستحکم ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ کچھ سجیشنز تھیں تمہارے لیے. اور دوستو آپ کو میرا ریئیکشن کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اپنی رائے میں نے رکھ دی ہے، آپ کی رائے کا انتظار رہیے گا. لائک ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.